السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق الله مولانا العظيم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 3 آیتیں میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 39، 40، 41۔ یہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، چونکہ اس سے پیشتر جو درس میں اس آیت کی ایک مختصر تفسیر بیان ہوئی تھی، لیکن پورا تعلق ادھر سے پیچھے کی آیت سے ہے، اس لیے میں نے آیت نمبر 39 کی بھی تلاوت کی ہے تاکہ ایک ساتھ پورا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما لیں تو پورا مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ واقعہ جو مذکور ہے یہاں پر، اس کا ابتدائی حصہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جہاں پر رکھا گیا تھا یعنی بیت المقدس میں ایک حجرہ، ایک کمرہ بنایا گیا تھا، اسی میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی رہتی تھی، ان کی پرورش ہوتی تھی، اور ان کی پرورش کے لیے ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ قرآن اندازی میں انہی کا نام نکلا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس جب جاتے تھے، کیونکہ ساری ذمہ داریاں ان کی تھیں، پرورش کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا جو بھی ہے، تو حضرت زکریا جب بھی وہاں جاتے تھے تو بے موسم کے پھل وہاں نظر آتے تھے۔ عام طور پر جو بھی پھل ہوتے ہیں وہ موسم میں ہوتے ہیں، اس وقت آم کا موسم ہے، آم کا آپ کو نظر آ رہا ہے، جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو دور دور تک نظر نہیں آتا ہے، کولڈ اسٹوریج میں رکھا جائے تو الگ بات ہے، لیکن موسم کے جو پھل ہیں وہ عام طور پر اسی موسم میں، سیزن میں ہی نظر آتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے حجرے میں جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل نظر آتے تھے، تو انہوں نے یعنی حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا قالت هو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی جانب سے آتا ہے، یعنی میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے تو کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی پھل آ جاتا ہے، میں کھا لیتی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اس حجرے میں، اس کمرے میں جہاں حضرت مریم ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو ان کو اس چیز کا یقین ہو گیا کہ یہاں یہ مقدس جگہ ہے، یہ بابرکت جگہ ہے، اللہ کی رحمت یہاں پر نازل ہو رہی ہے۔ تو اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے اپنے لیے ایک خاص دعا کی، اسی کا ذکر ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں پر پکارا حضرت زکریا نے ربہ، اپنے رب کو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پورے بیت المقدس میں، کیونکہ بیت المقدس مسجد اقصی یہ بھی ایک عظیم مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے
اسی بیت المقدس میں وہاں پر دعا کی جہاں حضرت مریم ٹھہری ہوئی ہیں، جہاں پر حضرت مریم کی قیام گاہ ہے، اور وہ بھی حضرت مریم جہاں پر موجود ہیں عبادت کر رہی، وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ کیا دعا کی اس کا ذکر قرآن پاک میں، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک ستھری اولاد عطا فرما۔ اولاد کی دعا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر ہو چکی تھی 120 سال، 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، اور ان کی زوجہ، ان کی بیوی حضرت عیشا، ان کی عمر تھی 98 سال، 98 ایئرس۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہیں اور ان کی بیوی 98 سال کے ہیں۔ اب آپ سوچئے اولاد کا ہونا تو عادتاً ممکن نہیں ہے، عادتاً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اچھی نیت یا اچھی چیز کے لیے دعا کرنے میں کوئی ہمیں شرم محسوس نہیں کرنا ہے، اور نہ اس میں ناممکن سمجھ کر کے چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو ناممکن ہے لیکن اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ وہ عطا فرمانا چاہے تو جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ اور اولاد کا مانگنا کوئی بری چیز نہیں تھی، اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، اور جن کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد مانگتے ہیں، اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جن کو اولاد نہیں ہے وہ اولاد کی دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، نہ معلوم کب دعا قبول ہو جائے اور انہیں اولاد نصیب ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد 10-15 سال تک اولاد نہیں، لیکن بعد میں اولاد ہو گئی۔ کبھی کبھی لوگ دعا کر کر کے تھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری دعا شاید قبول نہیں ہے، ہماری قسمت میں نہیں ہے، ہماری تقدیر میں نہیں۔ تقدیر میں ہے یا نہیں وہ اللہ پر چھوڑو، لیکن مانگنا ہمارا کام ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ وقت مقرر ہوتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے بھی کبھی کوئی جگہ مقرر ہوتی ہے، کبھی وقت مقرر ہوتا ہے، کبھی کوئی حالات مقرر ہوتے ہیں۔ تو اس مطابق اگر ہماری دعا ہو گئی اور اسی وقت میں دعا ہو گئی کہ جب قبولیت کا وقت ہے تو دعا قبول ہو گئی تو ہماری مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جگہوں کا بھی بہت خاص اثر ہوتا ہے کہ کون سی دعا کہاں پر قبول ہو جائے۔ جیسے ہم مسجد میں دعا کرتے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کبھی کبھی جو ہے دعا قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہو کسی مخصوص جگہ اللہ نے دعا کی قبولیت کے لیے لکھ رکھا ہو، وہ جگہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نہ معلوم کتنی مرتبہ آپ نے دعا کی ہوگی اولاد کے لیے، لیکن اس سے پہلے دعا قبول نہیں ہوئی ہو، اور یہاں جب دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو گئی۔ اس سے مفسرین اکرام نے ایک بڑا اہم نقطہ ذکر کیا ہے کہ یہاں سے ایک چیز کا یہ علم ہوا کہ جہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہو، جہاں اللہ کے محبوب بندے ہو، وہاں پر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ اس پہ بھی چڑ ہے، یوں کہتے نظر آتے ہیں ارے وہاں کیوں دعا کر رہے ہو، مسجد میں دعا کرو۔ جیسے مدینہ منورہ میں، مدینہ شریف میں جب ہم جاتے ہیں، خاص طور پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کے قریب، اور وہاں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں کے جو متوع ہیں، اب ان کو متوع ہی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے متوع ہو گئے، وہ آ کے فوراً روک دیتے ہیں، یہاں ہاتھ اٹھاؤ مت، ادھر قبلے کی طرف ہاتھ کرو۔ یعنی ان کا خدا جو ہے وہ معاذ اللہ صرف ادھر ہی ہے، خانہ کعبہ میں ہے، اور کہیں نہیں مانگ سکتے۔ یا ان کا یہ تصور ہے یا ان کا یہ گمان یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان رہے ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں۔ مانگنا دو طرح سے ہوتا ہے، حقیقت میں مانگنا جو ہے وہ اللہ ہی سے ہے، لیکن اگر کسی کے وسیلے سے دعا کی جائے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے اور نہ کوئی حرام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے وسیلے سے، اللہ کے ولیوں کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں، دعا کی جاتی ہے اللہ ہی سے۔ اب دیکھیے اسی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں، لیکن دعا کہاں کر رہے ہیں؟ حضرت مریم کے قریب۔ حضرت مریم اللہ کی نیک بندی ہیں،
ان کی عبادت، ان کی ریاضت، ان کی بندگی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور وہ جگہ جہاں پر حضرت مریم موجود ہے وہاں وہ ذکر الہی کر رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، تو وہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کا دعا کرنا، تو دعا تو اللہ سے ہی کر رہے ہیں، مگر ایک جگہ مخصوص ہو گئی تو اس میں کوئی خبات نہیں، وہاں پر دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ تو یہ وسیلے سے دعائیں کرنا یہ کہیں بھی شرک یا حرام نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ ثابت ہے دعائیں جائز ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی خلافت کا دور تھا، بات آگے تو عرض کر رہا ہوں، یہ بھی یاد رکھیے کیونکہ وسیلے کا انکار کرنے والے جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اب وسیلے کی بات آئی تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش نہیں ہو رہی، سوکھا پڑ گیا، تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کچھ دعا کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ان کو لے کر کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب، اور حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بارش طلب کرتے تھے اور ہم پر بارش نازل ہوتی تھی، اے اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں، ہم پر بارش نازل فرما۔ دعا کے الفاظ کی ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور چاہے تو آپ حدیث پاک دیکھ سکتے ہیں، یہی آپ نے کہا کہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے تھے، ہم پر بارش نازل ہوتی تھی، اور ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں، بارش طلب کرتے ہیں، اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ادھر دعا ہوئی اور اللہ کے فضل سے بارش شروع ہو گئی۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا، بارش طلب کرنے کے لیے دعا، تو بارش مانگنے کے لیے دعا اللہ سے ہی کر رہے ہیں، مگر وسیلہ کس کو بنا رہے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو حضور کے چچا ہیں۔ اب یہاں پر جو لوگ وسیلے کے منکر ہیں وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ دیکھو یہاں زندے اور مردے کی بات آ گئی، کہ عمر فاروق اعظم نے نبی کا وسیلہ نہیں لیا، حضرت عباس کا وسیلہ لیا۔ تو پہلی بات تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا، ذرا ٹھنڈے دماغ سے آپ سوچئے کہ حضرت عمر نے نبی کا وسیلہ نہیں لیا، حضرت عباس کا وسیلہ لیا، تو پہلی بات تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم یہ وسیلہ نہیں مانگتے، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہتے کہ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ وسیلے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ دعا تو اللہ ہی کے بارگاہ میں کرنا تھا کہ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، تو بارش ہو جاتی۔ لیکن حضرت عمر وسیلہ لے رہے ہیں نبی کے چچا کا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی دعا کے الفاظ پر آپ غور کیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی ہمارا یہ معمول رہا کہ نبی کے وسیلے سے ہم دعائیں کرتے تھے، تو یہاں تو ثابت ہو ہی گیا ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن اب جو آپ کو شک ہو رہا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، قبر میں ہیں، اور حضور کا وسیلہ نہ لے کر کے حضرت عباس کا وسیلہ لے رہے ہیں، تو آپ کو ایک شک یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے اس لیے ان کا وسیلہ نہیں لے رہے ہیں، حضرت عباس جو کہ زندہ ہیں ان کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے، جب وسیلہ اللہ کے علاوہ اللہ کے کسی محبوب بندے سے وسیلہ لینا جائز ہے یا وسیلے سے دعا کرنا درست ہے، تو اب یہاں زندے مردے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ نبی کا وسیلہ نہیں لیے، یہ آپ کا غلط تصور ہے۔ بتانا یہ تھا حضرت عمر کو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے، ان کے چچا جو حضور کی نسبت سے چچا ہیں، ہم ان کے وسیلے سے بھی مانگتے ہیں تو ہمیں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک میں صرف یہی حدیث نہیں ہے، آپ کو شاید یہی حدیث ملی، اور بھی حدیث پاک ہے۔
ایک مرتبہ اور بارش طلب کرنے کے لیے جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگوں نے خبر بھجوائی کہ آپ دعا کر دیں کہ بارش نہیں ہو رہی. تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، یہ حدیث پاک موجود ہے، چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حکم بھیجوایا، آپ نے کہلوایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے قبر انور کے اوپر کا جو حصہ ہے کچھ کھول دیا جائے، کھڑکی کھول دی جائے اور پھر ان کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ بارش نازل ہوگی. آج بھی آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ گنبد خضرا کے اوپر ایک حصہ جو ہے وہ کھڑکی جیسا بنا ہوا ہے، یہ کھول دیا گیا تو وہ کھڑکی کھولنا تھا، بارش نازل ہو گئی. کیوں آپ نے یوں کہا کہ قبر انور اور اوپر گنبد ہے تو اوپر سے کھڑکی کا کھولنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے وسیلے سے انشاءاللہ بارش ہوگی. اور لوگوں نے دعائیں کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ دنیا میں تھے تب بھی آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی گئیں، اور حضور کے وصال کے بعد قبر انور کے وسیلے سے بھی دعائیں مانگی گئیں. لہٰذا اس میں کوئی شرک کا تصور ہی نہیں رہا. لہٰذا یہ کہنا کہ مردوں کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا اور زندوں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ یہاں زندہ اور مردہ کا کوئی فرق نہیں. اور مزید آگے بڑھ کر کے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے نبی وصال کے بعد بھی آج بھی قبر انور میں زندہ ہیں. یہ اس کو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے اور کئی مرتبہ دلیلیں پیش کر چکا ہوں. اللہ کے ہر نبی قبر انور میں زندہ ہیں. جس طرح ہر شہید زندہ ہیں اسی طرح سے ہر نبی بھی قبر میں زندہ ہیں. شہیدوں کی حیات کا ذکر قرآن پاک میں ہے. اللہ نے فرمایا لا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، قرآن میں اللہ نے فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اب سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شہید سے درجہ نبی کا اونچا ہے، یعنی نبی درجے میں شہید سے زیادہ ہیں. تو جب شہید زندہ ہیں تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہیں. شہیدوں کو اللہ نے احیا فرمایا، وہ زندہ ہیں. تو انبیاء یعنی اللہ کے سارے نبی وہ بھی زندہ ہیں. اور اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں. صرف ایک بات عرض کر کے میں گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. معراج کے واقعے میں آپ کو میں نے کئی بار سنایا، آپ کو یاد ہوگا. معراج کی رات جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں گئے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں، حضرت جبریل ساتھ میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں ہیں. مسجد اقصیٰ پہنچے تو حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں پر موجود تھے، سارے نبی موجود تھے. اب آپ مجھے بتائیے کہ نبی زندہ نہیں تو وہ آئے کہاں سے؟ مسجد میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف کوئی روح آئی تھی یا صرف کپڑا دکھ رہا تھا، پورے جسم کے ساتھ سارے انبیاء موجود تھے. اور امامت کون کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت. تو نبی کے زندہ ہونے کی یہ بھی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ ہر نبی زندہ ہیں. جب انہیں قبر سے جہاں جانا ہو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اختیار عطا فرماتا ہے، وہ جہاں چاہیں جائیں، وہ جنت کی سیر کریں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا فرمائی. تو اب پھر یہ کہنا کہ اب ان کا وسیلہ نہیں اس لیے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تمہارا غلط خیال ہو سکتا ہے. نبی معاذ اللہ مردہ ہیں، بلکہ عقیدہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی خاص طور پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر انور میں زندہ ہیں. تو جس طرح آیات ظاہری میں ان کا وسیلہ لیا جا سکتا تھا، آج بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اور وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے بہت ساری اور دلیلیں ہیں. تو یہاں پر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس جگہ دعا کی جہاں حضرت مریم موجود ہیں اور دعا قبول ہو گئی. اب دعا کیسے قبول ہوئی اس کا ذکر یہاں ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. فرشتوں نے انہیں آواز دی، یعنی جہاں حضرت زکریا علیہ السلام تھے فرشتے آ گئے
حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک فوج آئی اور اس وقت ان کو آواز دی، ان کو بتایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ یعنی حضرت زکریا کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اسی جگہ محراب، یعنی جہاں پر حضرت مریم موجود ہیں وہاں پر دعا کے وہیں پر نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو فرشتوں نے بشارت دی ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، مژدہ سناتا ہے، بیحییٰ، حضرت یحییٰ کا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے اور سردار ہوں گے، سیدن و حصوراً، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والے، و نبیًا، اور وہ نبی ہوں گے، من الصالحین، ہمارے خاص بندوں میں سے ہوں گے۔ یعنی بشارت تو اللہ کی طرف سے تھی، اور بشارت دینے کے لیے حضرت جبریل آئے تھے۔ حضرت جبریل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بشارت دی، یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ آپ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا جن کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ۔ نام ماں باپ رکھتے ہیں، مگر دو عظیم ذاتیں ہیں کہ جن کا نام خاص طور پر اللہ نے رکھا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام محمد یہ اللہ نے رکھا ہے۔ والدین تو موجود، والدہ موجود تھیں، والد صاحب کا وصال ہو چکا تھا، لیکن نام پاک محمد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو القاء فرمایا، اور وہی نام چنا گیا، وہی نام پسند کیا گیا، اسی وقت رکھا گیا۔ یعنی حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہوا کہ ان کا نام محمد رکھا جائے، اللہ نے نام رکھا۔ تو یہاں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے پیدا ہونے والے تھے، بشارت اور خوشخبری دی گئی کہ آپ کو بیٹا پیدا ہوگا، ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ اللہ کے کلمہ ہوں گے، سید ہوں گے، سید یعنی سردار ہوں گے، یعنی لوگوں میں ان کو برتری حاصل ہوگی اور ان کو بڑائی دی جائے گی۔ اور حصوراً، حصور کا معنی کہ جو ہمیشہ عورتوں سے دور رہے۔ عام طور پر ایک مرد کے اندر قوت مردانگی ہوتی ہے تو وہ عورتوں سے قریب ہوتے ہیں، جس کے لیے نکاح اور شادی کا حکم دیا گیا، نکاح کے ذریعے قربت کرے۔ لیکن حضرت یحییٰ کی تعریف میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی ذات ہوں گے کہ وہ قدرت ہوتے ہوئے بھی، مردانگی قوت ہوتے ہوئے بھی عورتوں سے قریب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ صفت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی بڑی اہم صفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہے وہ چلے کے ذریعے، ذکر، اذکار اور ریاضت، مجاہدہ کے ذریعے وہ عورتوں سے قربت نہ کر کے دور ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی معرفت کا نور عطا فرماتا ہے۔ معرفت کے حصول کے لیے یہ قربت سے دور رہنا اور خواہشات کو اپنے کنٹرول میں کرنا یہ بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو جو صفت عطا فرمائی، اور اسی صفت کے ذریعے ان کو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی۔ جیسے ہی بشارت ملی حضرت زکریا علیہ السلام کو تو انہوں نے عرض کیا، قال ربی انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، اے میرے رب مجھے لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے۔ قد بلغنی الکبر، حضرت زکریا تعجب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب بشارت اور خوشخبری ملی کہ لڑکا آپ کو پیدا ہوگا تو ان کو ایک تعجب ہوا کہ میری تو عمر 120 سال ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور میری زوجہ، میری بیوی جو ہے وہ 98 سال کی، وہ بھی بڑھیا ہیں، اور ساتھ ساتھ بانجھ بھی ہیں۔ بانجھ عورت کو اولاد نہیں ہوتی، اور جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی اسے بانجھ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی بانجھ ہیں، انہوں نے خود کہا وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے تو کیسے لڑکا ہوگا؟ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ ایسا سوال کیوں کیا آپ نے؟ لڑکا پیدا ہوگا، کیسے لڑکا پیدا ہوگا؟ کیوں آپ نے کہا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ سوال یہ اللہ پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ان کو یقین تو تھا، لیکن وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اے مولا مجھے جو اولاد پیدا ہوگی طریقہ یعنی کیا علامت کیا ہوگی؟ کیا میری بیوی جوان ہو جائے گی، یعنی جوانی کی عمر ان کو دی جائے گی، یا مجھ کو جوانی کی عمر کر دی جائے گی، یا کون سی ایسی صورت ہوگی، کون سی ایسی صفت ہوگی؟ وہ جاننا چاہ رہے تھے، کیونکہ اولاد ہونے کے لیے ایک طرح سے جو عادتاً اولاد ہوتی ہے تو وہ جوانی میں یا یہ عمر ہوتی ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو جاننا چاہ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اسی لیے انہوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا انا یکون لی غلام، مجھے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ ایسی یوں ہی کرتا ہے جو چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے وہ فعال لما یرید ہے، وہ جیسے چاہے جس طریقے سے چاہے کرے، آپ کو اس میں صرف بتا دیا جائے گا لیکن آپ کو یقین رکھنا ہے کہ وہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، الحمدللہ ہم ایمان والوں کو اللہ کی قدرت پر یقین ہے، وہ رب کائنات اتنی بڑی قوت والا ہے کہ کن کہہ دے، یعنی کن کا مطلب ہو جا، تو پوری کائنات وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ انسانوں کے لیے یا کسی مخلوق کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ اسباب کی ضرورت ہے، جیسے کوئی چیز ہم کو بنانا ہے تو ہم کو اس کے لیے پارٹس چاہیے اور چیزیں چاہیے، میٹیریل چاہیے۔ ایک معمولی ایک بیگ بنانے کے لیے میٹیریل چاہیے، اس کے بعد بیگ تیار ہوتی ہے، یا موبائل تیار کرنے کے لیے اس کے پارٹس ہوتے ہیں تب جا کے موبائل بنتا ہے۔ کوئی بھی چیز بنانے کے لیے اس کے پارٹس ہیں، اس کا میٹیریل ہے، تب جا کے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، وہ صرف ارشاد فرما دے چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ کن اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، سورہ یاسین شریف میں جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لے اور یہ کہہ دے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سے اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی کر دیتا ہے جیسے چاہے، یعنی جب اس کی مرضی ہوگی وہ حکم فرما دے ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ سوال کیا تھا، اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو ذبح کر کے ان کے بوٹیوں کو، ان کے گوشت کو ایک دم مکس کر دو، ملا دو اور پہاڑ پہ لے جا کے رکھ دو، پہاڑ پہ رکھ دینا اور پھر ادھر کھڑے ہو کر کے پکارنا، وہ 4 پرندے زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے ذبح کیے اور ان کی بوٹی یعنی قیمہ کر دیا ایک دم، اور لے جا کر کے پورا ملا کر کے پورا گوشت ایک جگہ پہاڑ پہ رکھا، اور جیسے ہی ان پرندوں کو پکارا تو 4 پرندے آ گئے، زندہ ہو کر کے آ گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرمانا چاہے تو اس کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ جب چاہے جیسا چاہے ہو جاتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یفعل اللہ کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہے یوں ہی کر دیتا ہے۔ پھر حضرت زکریا نے عرض کیا رب اجعل لی آیتن، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، یعنی کوئی ایک ایسی نشانی ہو کہ مجھے اس پر اطمینان ہو جائے کہ اب اولاد ہونے والی، کیونکہ جب دعا کی تھی اور دعا کے بعد بشارت آئی تھی تو بشارت ملنے کے بعد اولاد ہونے تک تقریباً 18 یا 19 سال کا عرصہ گزرا، لیکن لاسٹ میں جب آپ کو اولاد ہونے والی تھی تو نشانی آپ کو اللہ نے یہ بتا دی تھی لا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے، 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر پائیں گے مگر اشارے سے کریں گے۔ یہ نشانی آپ کو بتا دی ہے، یعنی ایک تو ہوتا ہے گونگا جو بات نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کو نشانی اللہ نے بنا دی تھی کہ آپ بات کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے، تو سمجھ جانا کہ یہ نشانی ہے کہ اب اولاد ہونے والی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو 3 دن تک حضرت زکریا علیہ السلام کسی سے بات ہی نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ کچھ بھی کہنا ہوتا تھا تو بولنا چاہتے تو نہیں ہوتا تھا، تو اشارے سے بات کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے، یعنی اللہ کو یاد کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 3 دن تک تو یہ آپ بات نہیں کر پائیں گے، لیکن یہاں آپ کو کرنا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، خاص طور پر صبح اور شام، عشی اور ابکار، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت اللہ کو خوب یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا تھا۔ یہاں ایک خاص بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک علامت اور نشانی جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بنائی کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے،
اس کی وجہ کیا تھی، اس میں مقصد کیا تھا؟ اصل میں یہاں پر بزرگان دین ایک بڑی خاص حکمت اور راز کی بات بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو جب اپنے بندے کو کوئی انعام، کوئی اچھا، کوئی بڑا انعام عطا فرمانا ہوتا ہے تو اس کو یہ صورت عطا فرماتا ہے کہ بندہ صرف خالص اللہ کی یاد میں گم ہو جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، یعنی لوگوں سے بات چیت نہ کرے۔ اسی لیے کوئی بھی وظیفہ جب کرتے ہیں تو اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ بات بیچ میں نہیں کرنا، بیچ میں بات چیت نہیں کرنا۔ جیسے اگر آپ سے کہا جائے 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تو یہ جب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں 100 مرتبہ، تو اس بیچ میں آپ کو بات نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی وظیفہ، چاہے وہ سورہ اخلاص کا ہو یا کوئی اذکار ہیں، جیسے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے کوئی تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ پڑھنا، تو اس بیچ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بات کرنے کی وجہ سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو تسبیح جو ہے خالص اللہ کے لیے ہو، ذکر اللہ کا ہی ہو، اور اس میں درمیان میں کسی سے بات چیت نہ کرے، توجہ نہ بٹے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، خاص ادھر ہی ہماری توجہ ہو، تو اس ذکر کا جو فائدہ ہے، اس کا جو اثر ہے، وہ بہت جلدی آپ کو مل جاتا ہے۔ اکثر لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور رہتی ہے، بیچ میں بات بھی کر رہے ہیں اور ادھر تسبیح چل رہی ہے، تو اس کا خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں ارے میں نے پورا وظیفہ پڑھ لیا لیکن کچھ فائدہ ہی ہوا۔ تو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ایک تو پڑھنے میں صحیح الفاظ ادا ہونا چاہیے، الفاظ غلط ہو رہے ہیں تو بھی اثر ضائع ہو جاتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ الفاظ بھی صحیح ادا ہوں، اور کچھ لوگ جو ہے جلدی پڑھنے کے چکر میں الفاظ غلط پڑھ دیتے ہیں، جیسے 1000 بار پڑھنا ہے، اب بھائی 1000 بار میں کافی ٹائم لگے گا، اس لیے جلدی میں وہ غلط پڑھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے 1000 بار کیا 1,00,000 بار بھی پڑھیں گے تو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جتنا پڑھنا ہے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، جیسا کہ آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ پڑھایا جاتا ہے تو 1,25,000 آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ جتنے دانے جلدی ختم کر دیں، یہ ختم کرنا کمال نہیں ہے، صحیح پڑھنا یہ کمال ہے۔ جتنا بھی پڑھے صحیح پڑھے، چاہے قرآن شریف پڑھنا ہو یا آیت کریمہ پڑھنا ہو یا کوئی وظیفہ، کوئی ذکر کرنا ہو، تو اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، بالکل ہی اطمینان کے ساتھ اور اللہ کی طرف توجہ کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو اس وظیفے کا اثر ہوگا۔ اسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اولاد جیسی نعمت آپ کو دی جا رہی ہے، لیکن 3 دن تک آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور اگر کہیں بات بھی کرنے کا موقع یا ضرورت پڑے تو زبان سے بات نہیں کرنا بلکہ اشارہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے سوائے ذکر الہی کے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، اس لیے یہ نشانی آپ کو بتا دی گئی۔ اب اس کے بعد تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ بھی اللہ کے نبی ہوئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام میں، یعنی اللہ کے نبیوں میں ایک بڑے خاص اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جن کی صفات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے وہ ایسے نبی تھے کہ وہ کثرت سے روتے تھے، اللہ کو خوب یاد کرتے تھے، یعنی اللہ کے ذکر میں وہ بھی مصروف رہتے تھے۔ تو بعض بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ جو علامت دی گئی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو پیدا ہونے والے جو بیٹے حضرت یحییٰ ہیں وہ بھی اسی شان کے تھے کہ وہ صرف اللہ کے ذکر میں رہنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے والد حضرت زکریا کو بھی حکم دیا کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کرنا، صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ بڑی خوبیاں ہیں، بڑی حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کا، خاص طور پر ان انبیاء اکرام علیہ السلام کا فیضان عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے علوم سے اللہ ہمیں آراستہ فرمائے اور علم دین کی برکتیں عطا فرمائے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہوں کا مؤدب بنائے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز مرادیں نیک تمنائیں پوری فرمائے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ تیرے ان محبوبان بارگاہ کا جن کا ذکر ہوا، جن کا ذکر جمیل ہوا، جن کا تذکرہ ہوا، یعنی تیرے نبی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، ان کے وسیلے سے یا اللہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، یا اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ساری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، یا الہ العالمین یا رحم الراحمین ہماری روزی میں، روزگار میں، عمر میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ، صرف تیرا محتاج رکھ،
یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی عطا فرما، دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، تمام کفار و مشرکین کے شر و فساد اور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں تمام نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد معين الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔